سورہ مبارکہ شمس کم سے کم سال میں 1 یا 2 بار تو ضرور پڑھتے ہوں گے آپ حضرت. اگرچہ مستحب ہے، برابر پڑھنا چاہیے نماز صبح میں اور نماز عشاء میں اور مختلف دنوں میں اس کا استحباب ہے. اور خاص طور سے اگر کسی کو آرزو ہو زیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ تو جو چند سورے دستور میں بتائے گئے ہیں اس میں ایک یہ بھی سورہ ہے جس کی تلاوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے انسان مشرف ہو سکتا ہے. سورہ شمس. سورہ شمس کی ابتدائی آیتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تلا یتلو، تلا کے کیا معنی ہے؟ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والشمس، سورج کی قسم. وضحاها، اور اس کی روشنی کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم. والقمر، اور چاند کی قسم. اذا تلاها، جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے نمودار ہو. جب سورج ڈوبتا ہے اور چاند نکلتا ہے تو پھر کہا گیا اذا تلاها، جب اس کے پیچھے پیچھے چلے. اس کے معنی ہے تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن کی تلاوت کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، نہ صرف یہ کہ زبان سے دہرا لینا، نہ صرف یہ کہ زبان سے دہرا لینا. غور ہے، غور فرمانے. اب اگر یہ جتنی 2 طرح کی روایتیں ہیں قرآن مجید کے سلسلے میں، سورہائے قرآن سے متعلق، آیات قرآن سے متعلق، بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی قراءت کیجیے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے اس کا یہ ثواب ہے. درست ہے. اب لوگ پڑھ کے ایک بار آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو فائدہ نظر نہیں آیا. تلاوت کا حق ادا ہوا. اسی قرآن مجید میں بعض ہستیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدح میں، ان کے وصف میں، ان کی منقبت میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں. تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں یعنی اس طرح عمل کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل کر نہیں سکتا. اور یہ شان یقیناً انبیاء کی ہے، اولیاء کی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ سب بہت ظریف و باریک نکات ہیں. یہ نہ سمجھنے سے انسان کبھی کبھی اس کے نظام ایمانی میں خلل واقع ہو جاتا ہے. کہیں روایت پڑھ لی کہ یہ تلاوت کریں گے یہ کام ہو جائے گا، اور اس کے بعد کام نہیں ہوا، تو سوچتے ہیں نعوذ باللہ یہ وعدہ ہم سے غلط کیا گیا تھا. کوئی وعدہ جو اللہ فرمائے، جو رسول فرمائے، جو اولیاء فرمائے، وہ وعدہ ہرگز غلط نہیں ہوتا. وعدہ حق وعدہ حق ہے. وعدہ حق وعدہ حق ہے. ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے سے تخلف فرمائے، ممکن نہیں ہے کہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے. لیکن ہم اس عبارت کو تو سمجھیں، اس مضمون کو تو سمجھیں، یہ تو سمجھیں ہم سے کہا کیا گیا ہے، کیا کہا گیا. بہرحال یہ سورہ یہ شبۂ قدر کے متعلق ہے کہ شبۂ قدر میں جو شخص تلاوت کرے. اب شبۂ قدر میں جو شخص تلاوت کرے سورہ مبارکہ عنکبوت کی، سورہ شبۂ قدر میں جو شخص تلاوت کرے سورہ مبارکہ روم کی، شبۂ قدر میں جو شخص تلاوت کرے سورہ مبارکہ لقمان کی، اس کے ثواب خصوصی بیان کیے گئے ہیں. سورہ دخان کی، اس کے ثواب خصوصی بیان کیے گئے. یہ اب سوال کوئی کر سکتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شب میں ہم تلاوت کر لیں اس معنی کی روشنی میں جو آپ بتا رہے ہیں؟ ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. کسی بھی سفر کا آغاز کب ہوتا ہے؟ ارادے سے. ارادے، آپ کے دل کا ارادہ آپ کے سفر کا پہلا نقطہ ہے. کم سے کم
شب قدر میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر سورہ عنکبوت کی تلاوت زبان سے کر کے یعنی قراءت کر کے اور یہ عہد کریں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ اس کتاب میں جو محرمات ہیں میں اس سے بچ سکوں، جو واجبات ہیں اس پہ عمل کر سکوں۔ اس کے سامنے اپنے عزم کا اظہار تو کریں، ارادے کا اظہار تو کریں، نیت کا اظہار تو کریں اور اسی سے مدد طلب کریں، پھر دیکھیے ذمہ داری اس کی ہو جائے گی۔ توجہ ہے نا؟ ایک مومنین کی شان عجب ہوتی ہے، کبھی جو مومن عارف ہے وہ اپنی ذات اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار اور اپنے اقتدار، اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنی توانائی پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا، کبھی نہیں کہتا میں یہ کروں گا، اور یہ سکھایا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے، کبھی اپنے بھروسے پر کسی کام کا عزم نہ کرو، جو بھی سرمایہ ہے تمہارا وہ توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ تیری اطاعت کریں، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری اطاعت کریں۔ پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ محرمات انجام نہ دیں، پروردگار تو ہمیں اپنی نافرمانیوں سے روک لے۔ پروردگار ہم مکمل طور پر تیرے اختیار میں ہیں، ہم چاہتے ہیں تیری فرما برداری کریں، تو ہمیں قوت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ یہ انداز، اور وہ بھی صرف زبان سے سنی ہوئی دعا کا دہرا دینا نہیں، واقعاً دل میں وہ عہد ہو، وہ عزم ہو، عزم راسخ، وہ مضبوط ارادہ، وہ قوی ارادہ۔ یہ ارادہ ہی ہوتا ہے جو عمل میں بدلتا ہے۔ عمل کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ عمل وجود میں کہاں سے آتا ہے؟ ارادہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ارادے کی بنیاد یقیناً خیال پہ ہوتی ہے، خیال کا دامن بھی پاک ہونا چاہیے، خیالات کا دامن بھی پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کو، ہمارے یہاں بزرگ کہا کرتے تھے اس طرح کی کتابیں پڑھا کرو، اس طرح کی کتابیں نہ پڑھا کرو، اس طرح کی کہانیاں پڑھا کرو، اس طرح کی کہانیاں نہ پڑھا کرو، اس طرح کے قصے پڑھا کرو، اس طرح کے قصے نہ پڑھا کرو، یہاں جایا کرو وہاں نہ جایا کرو، ایسے لوگوں سے ملا کرو ایسے لوگوں سے نہ ملا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا دامن نظر اور دامن خیال بھی پاک رہے۔ جب دامن نظر پاک ہوگا، دامن خیال پاک ہوگا، تو جو ارادہ وجود میں آئے گا وہ پاک ارادہ ہوگا۔ یہ ارادہ جب عمل میں بدلے گا تو عمل صالح وجود میں آئے گا۔ یہ سب عمل صالح کو وجود میں لانے کے مقدمات ہیں۔ بہرحال انسان ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ اس کی ہر سانس ایک آزمائش ہے، ہر سانس ایک آزمائش ہے۔ یہ پوری دنیا آلودہ ہے، فضا آلودہ ہے، ہوا آلودہ ہے، مختلف قسم کی آلودگیاں ہیں۔ اس میں اپنے کو سنبھالنے کے لیے، اپنے وجود کو سنبھالنے کے لیے، اپنے جوہر نفس اور گوہر ایمان کو سنبھالنے کے لیے، بچانے کے لیے انسان کو مدد کی ضرورت ہے، استعانت کی ضرورت ہے۔ وہ کلید بھی میں نے عرض کیا، وہ کنجی بھی سورہ مبارکہ عنکبوت میں بتا دی گئی ہے۔ ابھی میں اشارہ کروں گا اس مطلب کی طرف، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک تفسیری نکتہ ہے جو یہاں پر عرض کر دوں اور پھر آگے بڑھوں۔ قرآن مجید میں بہت سے سورے ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوئے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ پہلا ہی سورہ ہے، حمد کے بعد سورہ آل عمران، یہ سورہ مبارکہ عنکبوت، اس کے بعد سورہ مبارکہ روم، سورہ مبارکہ لقمان۔ یہ کئی سورے ہیں جو الف لام میم سے شروع ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے سورے ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوئے ہیں، ان سوروں کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ایک اعتبار سے اس سے ملتی جلتی آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ 200 سے زائد تقریباً 300 آیات پہ مشتمل سورہ ہے۔ یہ سورہ 70 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سمجھیے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک انداز سے تلخیص ہے جو سورہ مبارکہ عنکبوت میں ہے، لیکن صرف تلخیص ہی نہیں ہے، یعنی صرف تکرار مضمون نہیں ہے، یعنی مضمون دوہرا نہیں دیا گیا ہے۔ اب یہ مضمون دوہرا دینے کے
اوپر میں ایک مثال عرض کر دوں، اور اکثر میں ادبی اور شعری مثالیں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. دیکھیے، ایک شاعر کوئی بات کہے اور وہ واقعی اوریجنل پوئٹ ہو، شاعر ہو، متشاعر نہ ہو. متشاعر کسے کہتے ہیں؟ متشاعر اسے کہتے ہیں کہ جس نے قافیے چن لیے اور قافیے گنگنا کے انہیں باندھ رہا ہے، قافیے ردیف کی بندش کر رہا ہے. وہ شاعر نہیں ہوتا، وہ متشاعر ہوتا ہے. موضوع تباہ ہونا تو بہت معمولی بات ہے، موضوع تباہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. اوریجنل پوئٹ وہ ہوتا ہے جو قافیے کے پیچھے نہیں بھاگتا، قافیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایک وہ ہے جو قافیہ سوچ سوچ کے شعر کہتا ہے، ایک وہ ہے جو سوچ لیتا ہے تو قافیے ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے آ جاتے ہیں. بڑے شعراء کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی میر انیس علیہ الرحمہ کی یہ شان تھی کہ الفاظ ان کے سامنے، ڈکشنریاں ان کے سامنے دست بستہ موجود ہوتی تھی، یعنی اتنی قدرت تھی زبان پر. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایسا کوئی شاعر جو اوریجنل پوئٹ ہو، جس کے اندر واقعاً کریٹیویٹی ہو، اوریجنل تھاٹس ہوں، واقعاً آرٹسٹ ہو، واقعاً فطرت شناس ہو، ایسا کوئی شاعر ایک مضمون کہتا ہے، اسی کے برابر کا کوئی دوسرا شاعر اس مضمون کو سنتا ہے تو وہ جوں کہ تو نہیں دہراتا، وہ اس مضمون کو ترقی دے کر اس سے آگے بڑھ کر اور بات کہتا ہے. یعنی اساس وہی ہے مگر بات اس سے بڑھ کر کہتا ہے، یا اس سے ذرا مختلف ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ زاویہ بدل ضرور جاتا ہے. یہی بات ہے، یہی سبب ہے کہ دنیا بھر کے سینکڑوں شعراء کو پڑھ لیجئے آپ، ہر شاعر کے ہاں وہی مضمون آئے گا مگر ایک تازگی محسوس ہوگی. غالب نے بھی وہی بات کہی، میر نے بھی وہی بات کہی، دوسرے شعراء نے بھی وہی بات کہی، اقبال نے وہی بات کہی، انیس نے وہی بات کہی. بات تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ جو تبدیلی ہے وہ لذت میں اور اضافہ کرتی ہے. قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں آپ تو آپ پائیں گے کہ ایک ہی مضمون اگر مختلف آیتوں میں ہے تو ہر آیت جدا گانا زاویے سے دل پر اثر کرتی ہے. ہر آیت دل پر جدا گانا اثر ڈالتی ہے. یہ اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تازگی ہے مضمون میں، معنی میں تازگی ہے. یہ اسی مطلب کی تازہ تقریر ہے جو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے. تکرار نہیں ہے کس حد تک؟ نہ الفاظ میں تکرار ہے، نہ مضمون میں تکرار ہے. اس لیے کہ اگر انسان عربی سے ذرا بھی واقف ہو تو ہر آیت ایک جدا گانا لذت رکھتی ہے. ہر آیت، کتنی بار قرآن مجید میں تقوی پر زور دیا گیا ہے. خدا کی قسم ہر نئی آیت نئے زاویے سے نفس پہ اثر ڈالتی ہے. کتنی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ، مگر ہر آیت ایک نئے زاویے سے نفس پر اثر ڈالتی ہے. اور فرمایا آپ نے بشرطے کہ اس طرح انسان قرآن مجید سے فکری تعامل کرے. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک بات کہی جا چکی تھی، ایک عام بات کہی گئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بڑی جامع آیت ہے. ایسی آیتوں کے متعلق میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ واقعاً ان آیتوں میں سے ہے کہ تنہا ایک آیت پورا قرآن ہے. یہ تنہا ایک آیت پورا قرآن ہے، کوئی مبالغہ نہیں اس میں، بس دقت نظر کی ضرورت ہے. ارشاد الہی وَاسْتَعِینُوا تمام انسانوں سے خطاب الہی ہے. وَاسْتَعِینُوا، تم مدد حاصل کرو. عجب مقام سے گفتگو، خدا کی قسم. یہ وَاسْتَعِینُوا کا خطاب بتا دیتا ہے کہ انسان میں ضعف ہے، انسان میں ضعف ہے، انسان میں کمزوری ہے، انسان ناتواں ہے، اور انسان کو مدد کی ضرورت ہے، اسے مدد کی تلاش ہے. وَاسْتَعِینُوا، تم مدد حاصل کرو، مگر کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے.
میں بس ایک جملہ عرض کروں گا، صبر و صلاۃ پہ گفتگو بعد میں کروں گا. ذرا ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، قرآن کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، تفسیریں اٹھا کے دیکھیے. کیا صبر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے؟ کیا صلاۃ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے؟ اگر صبر اور صلاۃ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے تو یہ اللہ کیسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے غیر سے مدد حاصل کرو؟ توجہ ہے؟ دیکھیے توحید کا مضمون سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید تو وہ حقیقت ہے کہ اس کے دامن قدس تک غبار شرک بھی پہنچ نہیں سکتا. پہنچ نہیں سکتا. توحید وہ حقیقت ہے، غبار شرک پہنچ نہیں سکتا اس کے دامن قدس تک. اور یہ مسلمان ہے کہ اگر کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہتا ہے شرک ہو گیا، یا علی ہم کہتے ہیں کہتے ہیں شرک ہو گیا، یا حسین کہتے ہیں کہتے ہیں شرک ہو گیا. اس پہ ہمیں مشرک اور کافر ہونے کا الزام رکھ دیتے ہیں، اتہام، بلکہ فتوائے قتل. جو انہیں شیعیان علی کو جو قتل کرے اس کے لیے بہشت کے وعدے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا اس آیت کو سمجھ لیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. بہرحال یہ طے ہے کہ نہ صبر اللہ کا نام ہے نہ صلاۃ اللہ کا نام. اور بات استعانت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. سورہ حمد میں بندے نے کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. سورہ بقرہ میں جواب دیا جا رہا ہے صبر سے مدد حاصل کرو، صلاۃ سے مدد. ظاہر آیت، ظاہر آیت. معیار کیا ہوگا؟ اب یاد رکھیے، اسی سے مدد چاہنے کے معنی کیا ہیں؟ اسی سے مدد چاہنے کے معنی ہے کہ پھر وہ مدد کے لیے جسے پیش کر دے اسے قبول کر لو. توجہ، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، تم اس سے مدد حاصل کرو، اس سے مدد طلب کرو، اس سے استعانت کرو. اس کے علاوہ کسی سے مدد حاصل نہ کرو. صرف انہی وسائل پر، انہی وسائط پر، انہی ذرائع پر، انہی سہاروں پر تکیہ کرو جو وہ فراہم کرے. ایسا کیا تو توحید کا تقاضا پورا ہوگا. اور اگر اپنے طور پر سہارے تلاش کیے تو مشرک ہو جاؤ گے. ایک سوال یہاں پہ کر کے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اسلام اللہ نے بھیجا تھا، محمد کو اللہ نے بھیجا تھا، اسلامی حکومت اللہ نے قائم کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں. یہ کون لوگ تھے؟ کیا توحید سے آشنا تھے جو خود جا کر مملکت اسلامی کی فکر میں مبتلا ہو گئے کہ اگر ہم نہ سنبھالتے تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا، اگر ہم نے حکومت کی باغ ڈور نہ سنبھال لی ہوتی تو معاشرہ اسلامی بکھر جاتا. آپ کون ہوتے ہیں مملکت اسلامی کی باغ ڈور سنبھالنے والے؟ آپ تلاش کریں کہ اس نے کس کے ہاتھ میں باغ ڈور دی ہے.